نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو حق بات سننے اور حق بات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج پورے ملک ہندوستان میں جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں نفرت کا، کیا اس نفرت بھرے دور میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کو یاد کریں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا تن، من، دھن، ہر چیز کو قربان کر دیا اور اس دیش کے نام اپنا پورے تمام چیزوں کو کر گئے؟ کیا یہ نفرت ووٹ کا دور تھا کہ چلو ہندو مسلم کو بانٹ لیتے ہیں، ووٹ کرا لیتے ہیں اور پردھان منتری بن گئے؟ یہ جو پردھان منتری کی کرسی، یہ راشٹرپتی کی کرسی، یہ لال قلعہ، یہ تاج محل اور ہستی کھیلتی چہچہاتی یہ شہر جو ہم سب کو ملا ہے، کیا یہ ان لوگوں کا صدقہ نہیں ہے جنہوں نے اپنے جان کو قربان کر دیا اور انگریز سے کہہ دیا کہ ہم اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کے حل غرض ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے اس وقت تک تیار ہیں جب تک کہ ہمارا پیارا ملک بھارت آزاد نہیں ہو جاتا۔ کچھ لوگ دو طبقے کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ جو انگریزوں سے معافیاں مانگ رہے تھے اور ایک وہ لوگ جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ اب خود بتائیں، معافی مانگنے والے اور انگریز سے لڑنے والے دونوں برابر تھے؟ نہیں، ایک کو آزادی پیاری تھی تو ایک کو انگریز کی جوتیاں چاٹنا اور ان کی غلامی پیاری تھی۔ ایسے دور میں جب ہندوستان کو سب سے زیادہ ضرورت پڑی، ہندوستان میں برٹش حکومت قیام آیا، انہوں نے ہندوؤں پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا، الغرض ملک کی ہر باشندے پر انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا اور اپنا مذہب، دین اور اپنی حکومت کے قیام کے لیے ہر طرح کے انہوں نے ظلم ڈھائے۔ جب ظلم حد سے بڑھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے مل کر اس ملک آزاد ہندوستان کو آزاد کرایا۔ لیکن آج سب سے زیادہ جو اس ملک میں پریشان حال ہے وہ طبقہ ہے مسلمان کا، وہ مسلمان طبقہ جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی۔ ایک انگریز ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء کرام کی گردن نہ لٹکتی۔ علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا، توپوں کے ذریعے اڑایا گیا، ان کو بورے میں باندھ کر اور رسیوں میں باندھ کر اس کو پیٹا جاتا، مارا جاتا، اور صرف ان کی یہ اور ان لوگوں کی غلطی کیا تھی جانتے ہو؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ مجاہدین آزادی تھے، وہ سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے کہ ہم ہندوستان کو جب تک آزاد نہیں کرا لیتے ہیں تب تک چین سے بیٹھنے والے نہیں۔ الغرض یہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ ہندوستان تو آزاد ہو گیا، لیکن آج کل کے کچھ لوگ ہیں جن کی ذہنیت ابھی آزاد نہیں ہو سکی ہے۔ آج ہندو مسلم کے نام پر کیا ملک میں فرقہ وارانہ پیدا نہیں کیا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کاش کہ حکومت جاگ جائے۔ حکومت تو چاہتی ہے آج کی کہ کسی طرح ہندو مسلم کے نام پر ووٹ حاصل کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے تفرقہ پیدا کر کے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام سے گزارش کرتا ہوں، آج میں بتاؤں گا کہ کیا ہندوستان صرف ان کا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا، ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے کہا تھا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑے ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں،
کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے ہے دوستو، سبھی نے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، سبھی نے یہاں مل کر قربانی دی ہے، تب ملک آزاد ہوا ہے۔ میں کچھ مسلمانوں کی جنگ آزادی میں لڑنے والے مسلمانوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں، جن کے نام تک ہمیں یاد نہیں ہے۔ جانے کیسے کیسے ایکٹنگ کیے جا رہے ہیں اسکولوں میں، کہاں کہاں کیا ایکٹنگ ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ڈانس ہو رہے، مسلمانوں اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو ان ڈانس سے بچاؤ۔ کیا ہمارے مجاہدین آزادی ڈانس کر کے آزادی حاصل کیے تھے؟ کیا ایکٹنگ سے حاصل کیے تھے؟ نہیں۔ اگر ہمیں سچی ان سے محبت ہے جنہوں نے ملک بھارت کو آزاد کرایا ہے، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ جو وہ لوگ چاہتے تھے ان کے قیام کے لیے، جس چیز کے لیے انہوں نے ملک بھارت کو آزاد کرایا تھا، ان چیزوں کو ملک ہندوستان میں لاگو کیا جائے، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ سچی محبت ہے دیش سے، ورنہ نفرت کے ماحول میں اپنے آپ میں گم مت ہوئیے۔ کسی کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج مسلمانوں سے ان کے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگا جائے تو وہ مسلمان جنہوں نے ملک بھارت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی عزت و آبرو کو لٹا دیا۔ میرے بھائیوں، اس دیش کو آزاد کے لیے نہ جانے کتنی بہنوں کے سہاگیں اجڑ گئیں، کتنی ماؤں کے آنچل کو اجڑ گئے، کتنے اولاد ایسی تھی جو راہ دیکھ رہے تھے اپنے والد کے، لیکن ملک ہندوستان کی آزادی میں ان کے والد قربان ہو گئے۔ آج ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو بھلا کر پورے ملک ہندوستان میں نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت سے گزارش ہے کہ پورے ملک میں محبت کا پیغام عام کیا جائے اور لوگوں کے دلوں سے خلیش کو مٹایا جائے، ورنہ یاد رکھیں یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلیش ہے، نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ چند مسلم مجاہدین کے نام جن کو ہم لوگ بھلا چکے: نمبر 1 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حفظ الرحمان سیوہاروی، ابوالکلام آزاد، منت اللہ رحمانی، ابو المحاسن مولانا محمد سجاد بہاری، سید اسماعیل شہید دہلوی، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، عطا اللہ شاہ بخاری، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی، شیخ بھکھاری جھارکھنڈی، اور مسلم مجاہدین جو عورتوں میں چند کا نام میں آپ کو گنوا دیتا ہوں: بیگم حضرت محل، بیگم زینت محل، بیگم حسرت، خدیجہ بیگم، زلیخا بیگم، امجدی بیگم، زبیدہ بیگم، آمنہ قریشی، نور النساء، پی آمنہ، آسیہ خاتون، عنایت خان، مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، پنڈت جواہر لال نہرو اور رانی لکشمی بائی۔ یہ چند مجاہدین آزادی کے نام ہیں، ورنہ لاکھوں ایسے نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے ملک کے لیے سب کچھ جان و مال کو قربان کر دیا۔ آج اس 15 اگست کے موقع پر ہم اپنے دل میں یہ تہیہ کرتے ہیں کہ مجاہدین آزادی نے جس مقصد کے لیے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور نفرت کے ماحول کو ختم کر کے محبت کے پیغام کو عام کریں گے، ورنہ یہ ملک خسارے کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا۔ اگر ہم ملک میں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور سپر پاور ملک بنے، تو پورے ملک میں سب کو امن اور یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔